بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام، ایک کھانے پر واحدن، ایک، فدعو، تو پس دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکال دے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے جو، تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ساگ اس کا، وکسائہا، اور ککڑی اس کی، وفومہا، اور گھیوں اس کا، وعدسہا، اور مسور کی دال یعنی کہ اناج وغیرہ اس کا، وبصلہا، اور پیاز اس کا، قال، تو کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، وہ چیز، ہوا ادنا، جو بہت ہی معمولی ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، ہوا وہ، خیرن، جو بہتر ہے، اہبتو، تو اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، وَإِنَّا، تو پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو سوال کیا تم نے، وضربت، اور ماری گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباؤ، اور پھر وہ آئے، بغضب، ساتھ غضب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذالکہ، یہ، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، انبیاء کو، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، نہ حق، ذالکہ، یہ، بما، ساتھ اس کے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے گزر جاتے تھے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو، جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ نصارہ ہوئے یعنی کہ عیسائی، والصابئین، اور بے دین یعنی کہ سابی کہتے ہیں لا مذہب لوگوں کو، من آمنا، اور جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وعمل، اور عمل کرے، صالحا، نیک، اچھے، فلہم، تو پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند، نزدیک، پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، پکا عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، کوہ طور کو تم پر یعنی کہ تمہارے اوپر، خذو، لے لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، ثم، پھر، تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم الذین، جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزرے، منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت، ہفتے کے بارے میں، فقلنا، تو پس کہا ہم نے، لہم، ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، خاسئین، بندر، ذلیل، خاسئین نامراد بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ من و سلوہ نازل فرماتے تھے، آسمان سے پکا پکایا کھانا، نمکین اور میٹھا۔ انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا، اس پر قناعت نہیں کی، اور موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے، تم اپنے رب سے ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے کھانوں کا مطالبہ کرو۔ تو جو نکالے زمین، اگائے زمین، ساگ، ککڑی، مسور، پھر دال، پھر جو ہے وہ گھیوں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو جب تمہیں اتنی بہترین چیز دی جا رہی ہے؟ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اگر دیکھتے ہیں نا، تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا اور معمولی چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم جو اس میں میدان طیہ میں جو تم رہ رہے ہو نا، تو ٹھیک ہے، اب تم کسی شہر میں جاؤ اور اپنی مطلوبہ چیزوں کو جا کر وہاں اگاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ کے انداز میں کہا گیا، تمہارے لیے پھر اب وہاں پر تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا یہاں پہ لفظ آتا ہے وَضُرِبَتْ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم سوال کرتے ہو۔ پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کی وجہ سے نا ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی، ٹھیک ہے، ذلیل ہو کر 40 سال تک میدان طیہ میں ہی یہ گھومتے رہے، وہیں پھرتے رہے۔ پھر اللہ کا غضب بھی ان پر آیا۔ اب اللہ کا غضب ان پر کیوں آیا؟ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کی آیات سے کفر کرنا ہم مسلمان بھی تو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اتنی بہترین بک، ہولی بک قرآن، ٹھیک ہے، سامنے ہمارے ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، لیکن اپنے ٹائم میں سے 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ بھی ہم اس کام پر نہیں لگانے پر آمادہ ہوتے۔ یعنی کہ ہم ادنا چیزوں کی طلب کرتے ہیں اور جو بہتر ہے ہمارے لیے اس کی ہم طلب نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وجہ سے جو کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، پھر یہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، نافرمانی کے کام کرتے تھے، حد سے زیادہ بڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سبب ان کو بہت زیادہ سزا دی، غضب ہوا ان کے اوپر اللہ کا۔ پھر آگے آ جاتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور سابئین جو بے دین ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتدا کسی دین حق کے پیروکار رہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یہ پھر کسی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ اس لیے لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل نیک کرے، دیکھیں صرف ایمان لانا اور یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانا ہی ضروری نہیں، بلکہ ایمان لا کر بہترین نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، تو پھر اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے آ جاتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، اور فَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے کوہ طور کو تم پر اوپر معلق کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر لا کھڑا کیا اوپر، ان کے سروں کے اوپر، اور پھر ان سے وعدہ لیا کہ جو توریت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور یاد کرو تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِي، پھر یہ اس چیز سے بھی پھر گئے۔ پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم توریت کے احکامات پر بہترین عمل کریں گے، لیکن بعد میں پھر یہ اس چیز سے بھی پھر گئے۔ تو فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور رحمت، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا ان لوگوں نے جنہوں نے جو ہے وہ حد سے بڑھ گئے تم میں سے ہفتے کے بارے میں، یعنی کہ دیکھیں ہفتے کا دن ایسا ہوتا تھا یہودیوں کے لیے چھٹی کا دن، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید و فروخت کرنے سے، تجارت کرنے سے نہ منع کیا تھا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ماہی گیری کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں ان پر کہ مچھلیاں جو ہیں وہ ہفتے کے دن ہی صبح کے ٹائم ان کے حوضوں میں اور ان کے دریاؤں میں اور تالابوں میں زیادہ آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو خرید و فروخت سے منع کر دیا۔ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا، اور یہ کیا کرتے تھے کہ انہی تالابوں اور حوضوں کے پاس نا بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے تاکہ جب مچھلیاں آئیں تو وہ ان میں پھنس جائیں اور اتوار کی صبح کو ہم ان کو نکال لیں۔ فَقُلْنَا، تو پس کہا ہم نے ان کے لیے، کونو ہو جاؤ تم قردۃ خاسئین، بندر نامراد۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بندروں کی شکل کیسی ہوتی ہے نا، تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی شکلیں ہی بگاڑ دیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور کو کھینچ لیتے ہیں، روپ نہیں رہتے چہروں پر۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بندروں کے جسم پر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر گھن آتی ہے، اور کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں وہ درختوں پر چڑھ کے، بالکل بےہودہ قسم کی گندی حرکتیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو نامراد اور ذلیل بندر بنا دیا۔ آج ہم اگر اپنی امت محمدیہ میں دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کی آیات کا کتنا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو کس قدر ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں سزائیں دینی ہے نا. یہ چیز ہم ذہن میں نہیں رکھتے اور ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو ان آیات کو پڑھ کر ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کبھی نہ کریں اور کسی کو بلا وجہ کوئی تکلیف نہ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نتیجتاً کسی مشکل میں نہ ڈالے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.